السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. کچھ دیر پہلے ہی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ختم ہو گیا ہے اور یوں بظاہر اجلاس میں ہونے والے فیصلے سے بار اور بینچ کے درمیان تعلقات بھی ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں. چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جوڈیشل کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج چیف جسٹس احمد علی شیخ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو بطور ایڈ ہاک جج یعنی ایک عارضی جج کے طور پہ سپریم کورٹ میں لایا جا رہا ہے. اور یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ایک خط کے ذریعے متعلقہ ججوں کو، جوڈیشل کونسل کے اراکین کو، جوڈیشل کمیشن کے اراکین کو اور دوسرے متعلقہ چیف جسٹس کو یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج نہیں آنا چاہتے. ہاں، اگر سپریم کورٹ ان کو بطور مستقل جج لینا چاہتی ہے تو وہ ضرور جو ہے سپریم کورٹ میں آئیں گے. اور اب جسٹس محمد علی مظہر جو کہ 5ویں نمبر پہ جج تھے، چیف جسٹس سے بہت جونیئر، وہ اب ایک مستقل جج ہوں گے اور بطور ایڈ ہاک جج سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ جونیئر موسٹ جج ہوں گے. محمد علی مظہر کے بعد وہ جونیئر ترین جج ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اختر حسین ایڈوکیٹ جو کہ پاکستان بار کونسل کے ممبر تھے جوڈیشل کونسل کے جوڈیشل کمیشن کے اس اجلاس میں، اور پاکستان بار کونسل نے ہڑتال کی کال دے رکھی تھی، احتجاج کر رکھا تھا. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جوڈیشل کونسل نے فیصلہ کیا کیا اور کس نے کیسے یہ فیصلہ ہوا. جی اختر حسین صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ کیا ووٹ کے ذریعے ہوا اور کیا وجوہات بیان کی گئی اس فیصلے کی؟ نہیں، اس میں دیکھیے جو ہے وہ جسٹس دوست محمد صاحب اور جسٹس قاضی فاضی صاحب، مقبول باقر صاحب اور میرا جو ہے وہ ہم چار کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 182 کے تحت چیف جسٹس جو ہائی کورٹ کا ہے اس کو ایڈ ہاک جج کے طور پر نہیں لیا جا سکتا. یہ ایک ہائی کورٹ کے جج کے لیے ہے جو چیف جسٹس کی کنسنٹ سے ایڈ ہاک ہو سکتا ہے اس صورت میں کہ جب سپریم کورٹ کے اندر کوئی ویکینسی نہ ہو، تمام ویکینسی جتنی اسٹرینتھ ہے وہ فل ہو. اب پہلی سچویشن تو یہ ہے کہ ابھی تک سپریم کورٹ کے اندر جو جج صاحب ہیں محمد علی مظہر صاحب، ان کا ابھی تک وہ پارلیمنٹری کمیٹی نے اپروو نہیں کیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پری میچور. خیر، یہ تو اختر صاحب حلف بعد میں اٹھوا لیا جائے گا، یہ تو صرف فیصلہ ہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جب انکار کر دیا تھا تو کیا ان کو زبردستی جو ہے سپریم کورٹ میں ان کے جونیئر جج کے بھی ماتحت لگا دیا جائے گا؟ ماتحت سے مراد یہ کہ ان سے بھی جونیئر لگایا جا سکتا ہے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ چیف جسٹس جو کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژن ہے اس میں چیف جسٹس ہائی کورٹ کا جو ہے اس کو ایڈ ہاک نہیں لیا جا سکتا. کانسٹیٹیوشن میکرز جو ہیں وہ پرسیو ہی نہیں کرتے تھے کہ چیف جسٹس کو ایڈ ہاک لیا جائے. یہ تو آج دوسرے جج کے لیے ہے جو پرماننٹ جج جو ہائی کورٹ کا ہے یا ریٹائرڈ جج کے لیے ہے. تو چیف جسٹس کا تو اس کا کنسنٹ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ لیے ہی نہیں جا سکتا تو کنسنٹ کا سوال نہیں ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارا بیسک کرٹیسزم ہے کہ چند دن پہلے کے اجلاس میں جب وہ پرماننٹ جج ہونے کے اہل نہیں سمجھے گئے اور ان کو سپرسیڈ کیا گیا ایک 5ویں نمبر کے جج سے، تو اب ان کو ایڈ ہاک جج کے طور پر کیسے جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. پھر ہم نے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ چند دن کے اندر جو ہے وہ ایک اور ویکینسی بھی ہوگی. اگر وہ اتنا ہی ضروری ہے تو ان کو پرماننٹ جج لیا جائے. ایڈ ہاک جج چیف جسٹس کو کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل اور تمام پہلو ہیں اس کے اور پریکٹیکل پہلو ہیں. اگر فرض کیا کہ اگر ایڈ ہاک جج جو ہے چیف جسٹس چلا جاتا ہے تو صوبے کے اندر جس کو چیف جسٹس بنائیں گے وہ ہمارے نقطہ نظر سے کنفرم چیف جسٹس نہیں اپوائنٹ ہو سکتا، ایکٹنگ چیف جسٹس ہوگا. اور وہ پھر نئی ایلیویشن جو ججوں کی ہمارے پاس کئی ویکینسیز ہیں وہ بھی نہیں ہو سکیں گی. تو یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ کے اندر ایک پورا قیاس جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور ریزنٹمنٹ اور ڈسینشن ہوگی. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی اور ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لحاظ سے ایک اچھی مثال نہیں ہے. اچھا اختر صاحب، یہ بتائیں بیرسٹر خالد جاوید جو ہیں اٹارنی جنرل فار پاکستان، ان کا کیا موقف تھا؟ کیا انہوں نے چیف جسٹس گلزار احمد کی مکمل حمایت کی؟
نہیں، ان کا موقف جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ باقی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر یہ ریزنٹمنٹ ہے اور یہ سچویشن ہے، لیکن جہاں تک کانسٹیٹیوشنلی ان کی انٹرپریٹیشن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کو لیا جا سکتا ہے ایڈ ہاک جج کے طور پر. لیکن کیا یہ ان کی مرضی کے بغیر لیا جا سکتا ہے؟ اٹارنی جنرل کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کنسنٹ ضروری نہیں ہے. اچھا، اٹارنی جنرل بھی سمجھتے ہیں کہ کنسنٹ ضروری نہیں ہے. نسیم صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ کنسنٹ ضروری نہیں ہے، اور یہ اٹارنی جنرل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں اور پھر ان سے ریکویسٹ کریں تو وہ کنسنٹ دے دیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کنسنٹ ضروری نہیں ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے علاوہ اب جو چاروں ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس کو اگر مقصد ان کو ان کی جگہ سے ہٹانا ہو تو کسی کو بھی وہ ایڈ ہاک جج لگا دیں سپریم کورٹ میں تو ان کو ہائی کورٹ سے فارغ کیا جا سکتا ہے. جی، دس از ون آف دی آرگومنٹ. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف بات ہے. اچھا، جسٹس قاضی فائزہ بھی آج شریک ہوئے تھے اجلاس میں، ان کا کیا موقف تھا؟ جسٹس قاضی فائزہ صاحب اجلاس میں شریک ہوئے تھے. ان کا یہی موقف تھا کہ 182 آرٹیکل جو ہے اس کے تحت چیف جسٹس کو نہیں لیا جا سکتا. ان کا یہ بھی موقف تھا کہ ہائی کورٹ کی چونکہ ابھی سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اس لیے اجلاس بھی پری میچور ہے. ان کا بھی یہی اسٹینڈ تھا، اور باقی ایشوز کے اوپر بھی ان کا یہ تھا کہ یہ چیف جسٹس کی کنسنٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ چیف جسٹس کو تو ایڈ ہاک جج اپوائنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. اچھا اختر صاحب، یہ تمام معاملہ اب تصادم کی طرف جا رہا ہے عدلیہ اور وکلاء کے درمیان؟ کیونکہ پاکستان بار کونسل اور سندھ ہائی کورٹ میں تو خاص کر آج ہڑتال تھی اور سنا ہے وہاں پہ بڑی سختی سے احتجاج بھی کیا گیا وکلاء کی طرف سے، تو اب یہ کیا ہوگا اس کا؟ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہوا. پاکستان بار کونسل نے پہلے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ایک بڑا کنونشن بھی بلانے کی جو ہے وہ انہوں نے فیصلے پہلے سے کیے ہوئے ہیں. بار کونسل نے جو مشترکہ طور پر میٹنگ ہوئی تھی ہماری، جس میں تمام بار کونسلیں تھیں صوبائی اور ایسوسیشن تھی سپریم کورٹ کی اور بار اور ہائی کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل، تو ہم اس کے اوپر فردر فیصلے جو ہے وہ یہ کریں گے. اچھا، جسٹس مقبول باقر جو ہیں اور جسٹس دوست محمد سابق سپریم کورٹ جج، ان دونوں نے بھی چیف جسٹس گلزار احمد کی اس تجویز کی مخالفت کی تھی، اور ان کا کیا کہنا تھا؟ جی، انہوں نے مخالفت کی تھی، اور انہوں نے تو جو ہے وہ یہاں تک بھی یہ کہا تھا کہ ہمیشہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو اندر سے زیادہ خطرہ ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط ڈیسیڈنٹ ہے. اچھا اختر صاحب، یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن ججوں نے 5 لوگوں نے حمایت کی ہے ایڈ ہاک جج کی تعیناتی کی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی، تو ان میں ان تمام چیف جسٹس گلزار احمد اور وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور جسٹس عمر عطا بندیال نے جو سپورٹ کیا ایڈ ہاک جج کی تعیناتی کی، تو ان میں سب سے زیادہ کون کین تھا یا سب سے زیادہ کون دلچسپی رکھ رہا تھا؟ لا منسٹر صاحب. اچھا، لا منسٹر زیادہ دلچسپی لگ رہے تھے. تو یہ بتائیں کہ یہ اگر پہلے تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ کو اوپر نہ لا کے بقول وکلا تنظیموں کے ان سے زیادتی کی گئی، ان کو زخمی کیا گیا، اور پھر اب ان کو بطور ایڈ ہاک جج اوپر لا کے ان کے زخموں پہ نمک بھی چھڑکا جا رہا ہے، تو یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے نا، مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ یہ ساری باتیں کی گئی ہیں کہ بھائی کس طرح سے آپ ایک ہیوملیٹ کر رہے ہیں ایک چیف جسٹس کو اس طرح سے. اب یہ بتائیں کہ اب اگر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بطور ایڈ ہاک جج اوپر آتے ہیں تو جو نمبر 2 ہیں عرفان سادات صاحب، تو وہ بھی سندھی ہیں؟ دیکھیں، سندھ کے اندر رہنے والا ہر ایک سندھی ہے. جی جی، اب ہمارا تو پوائنٹ آف بہرحال میں لینگویج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ جسٹ فار انفارمیشن. نہیں، وہ اردو اسپیکنگ ہے. سندھی ضرور ہے لیکن وہ اردو اسپیکنگ ہے. وہ اردو اسپیکنگ ہے، اور محمد علی مظہر صاحب بھی اردو اسپیکنگ ہے. جی. اچھا، تو جب عرفان سادات صاحب جو ہیں وہ اب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بن جائیں گے؟ جی جی، اب وہ چیف جسٹس بنیں گے یا ایکٹنگ چیف جسٹس بنیں گے یہ اب یہ دیکھنا ہے. اچھا، تو کیا جوڈیشل کونسل کے ہمارے نزدیک، کیونکہ میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کنفرم چیف جسٹس نہیں ہو سکتے، وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہوں گے، اور ایکٹنگ چیف جسٹس ہوں گے تو وہ ایلیویشن نہیں کر سکیں گے. لیکن لا منسٹر صاحب کا انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو
we have yet to see. اچھا اختر حسین صاحب دیکھیں اس جوڈیشل کمیشن کے اندر زیادہ تر سندھ کے لوگوں کی بڑی نمائندگی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں فروغ نسیم کراچی سے ہیں, اٹارنی جنرل بھی جو ہیں وہ سندھ سے ہیں, جسٹس مقبول باقر سندھ سے ہیں, جسٹس مشیر عالم جو ہیں وہ سندھ سے ہیں, اور جسٹس گلزار چیف جسٹس گلزار خود سندھ سے ہیں. تو یہ کیا سندھ کے اندر اتنا زیادہ ایگریسولی؟ مطی اللہ نشاط جان صاحب آپ یہ دیکھیے, یہ اہم نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کہاں کس پراونس سے تعلق رکھنے والا ہے. سوچ سے فرق پڑتا ہے, کس آدمی کی کیا سوچ ہے. ایک آدمی اگر سندھ کے اندر رہتے ہوئے, یہ پورے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ون یونٹ جو ہے وہ سندھ کے اندر اس میں بھی وڈیرے شامل تھے, سندھ کے جاگیردار شامل تھے. اسی طرح سے بہت سارے فیصلوں کے اندر جو ہے ان صوبوں کے اندر وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو ہے وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور ملک کے اندر جمہوری اداروں کو انہوں نے کمزور کیا. اس کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو سکتا ہے. اختر صاحب دیکھیں آپ کی بات اصولی طور پہ تو ٹھیک ہے, مگر آئین پاکستان بھی تو سندھ اربن اور سندھ رورل میں فرق کرتا ہے. ان کی باقاعدہ جاب کوٹاز ہیں. جب آئین پاکستان اور ہمارا قانون جو ہے ان دو لینگویجز کی بنیاد پہ ان کو کوٹا کی سہولیات دیتا ہے, تو اس پہ بات کرنے میں کیا مذائقہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں سندھ سے جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں جو ہیں ان کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج مل رہا ہے, اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ چیف جسٹس گلزار احمد خود بھی سندھ سے ہیں, تو یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی ایک غلط پوائنٹ آف ویو کسی بھی زبان کے بولنے والے کا ہو سکتا ہے, اور اس کو ہم سندھ کے اندر جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوٹا سسٹم جو ہے, اگر آپ 73 کے آئین بنانے سے لے کر آج تک آپ نے سندھ کے لوگوں کو یا انٹیریئر آف سندھ کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے, اگر ان کو ترقی میں اتنا شریک نہیں کیا گیا ہے, اور ان کو جاب اور سروسز میں 50 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں کیا گیا ہے, تو آئندہ بھی یہ چلتا رہے گا. مقصد تو یہ تھا کہ بھائی یہ ڈسپیرٹی جو ہے اسے ختم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اختر صاحب, آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی بات جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد آپ کی بات پاکستان بار کونسل کے نمائندوں سے بھی بات ہوئی ہوگی, تو اب کیا رد عمل دے رہے ہیں وہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے؟ اس کا کیا موقف ہے؟ پاکستان ابھی وہاں سے میں سپریم کورٹ سے جو ہے میٹنگ سے نکلا ہوں, اور میں بار کونسل کے لوگوں سے بھی بات کروں گا. کچھ لوگوں سے بات ہوئی بھی ہے. ایوری باڈی ہیز شون you see dissent to this, اور بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز اپنے طور پر اس کے بارے میں فردر اجلاس کر کے فیصلے کریں گے. آپ سمجھتے ہیں یہ معاملہ اب تصادم کی طرف جا رہا ہے؟ یہ تصادم تو ہے ہی ہے نا. تصادم کو ہم نے لاٹھیاں تو نہیں اٹھائی ہوئی ہیں. تصادم تو ہمارا آئینی طور پر تصادم ہے نا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ایشو کے اوپر. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اب ہم کسی ان ڈیموکریٹک فورس کے خلاف نہیں تصادم میں جا رہے ہیں, جوڈیشری کے ساتھ تصادم میں جا رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ان ڈیموکریٹک فورس جو ہے وہ جوڈیشری پہ دباؤ ڈال کے ایسے فیصلے کروا رہی ہیں؟ دیکھیں وہ ہو سکتا ہے, اور وہ ہمیشہ سے پاکستان کے اندر رہا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ باہر کو آج وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیسائز ہے. اس وقت باہر کو پولیٹیسائز نہیں کہتے جب جو باہر جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر جب اٹیک ہوتا ہے کسی اور ان ڈیموکریٹک فورس کی طرف سے, تو جوڈیشری کھڑی ہوتی ہے اس کی ڈیفینس میں. اور آج ہم کو یہ کہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں. سیاست ہر کانسٹیٹیوشنل بات کے اوپر پالیٹکس ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ بھائی کون کانسٹیٹیوشن کے رول کے لیے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اور اس انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو اس لیے باہر ہمیشہ انسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے, کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے کھڑی ہے. اچھا ایک دفعہ اب بھی ہوں گے. اچھا اختر حسین صاحب یہ بھی بتا دیں, جسٹس مشیر عالم ان کا تعلق بھی سندھ سے ہے اور وہ تو ریٹائر بھی ہونے جا رہے ہیں, ان کا کیا موقف تھا اس معاملے میں؟ نہیں, ان کا موقف یہ تھا چیف جسٹس صاحب جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ چیف جسٹس صاحب وہ ان کا موقف جو ہے وہ انہوں نے یہ اس پر چھوڑ دیا کہ چیف صاحب جو فیصلہ کر. چیف جسٹس اور عمر تا بندیال صاحب جی, ان کا بھی یہی موقف کہ جو چیف جسٹس نے فیصلہ کر لیا ہے. تو 3 یہ ہو گئے, اور 2 جو ہیں لا منسٹر اور اٹارنی جنرل, یہ 5 کی اکثریت ہو گئی. عام طور پہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ٹائی ہونے کی صورت میں چیف جسٹس کاسٹنگ ووٹ ڈالتا ہے, تو اس میں بھی چیف جسٹس کا کاسٹنگ ووٹ تھا. کی بات نہیں ہے سر, کاسٹنگ اس کو کوئی بھی آپ انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے ججز میجورٹی ایک طرف ہے,
ریٹائرڈ جج، 2 ججز سٹنگ جو ہے اور باہر کا نمائندہ، یہ جوڈیشل ہے. اٹارنی جنرل اور لا منسٹر جو ہے ایڈمنسٹریشن کے نمائندے، اور دوسری طرف جو ہے وہ 3 ججز ہیں چیف جسٹس سمیت. تو آپ کے خیال میں حکومت کا کیا مفاد ہے اس میں کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور انہیں ایک عارضی جونیئر جج سپریم کورٹ میں لگا دیا جائے؟ حکومت کا کیا مفاد ہے آپ کی نظر میں؟ سر ابھی تو سامنے نہیں آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ تو بھائی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں نا. ان کو کہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں. تو 1 سال کے اندر اگر ان کی نقطہ نظر سے اچھے کام کریں گے تو وہ جاری رہیں گے یا کنفرم ہوں گے. اگر اچھے کام ان کی نقطہ نظر سے نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے. اور 1 سال کے بعد کیا یہ واپس سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لگ جائیں گے؟ جی واپس بھی آ سکتے ہیں، گھر بھی جا سکتے ہیں. گھر کیسے جا سکتے؟ مطلب ریٹائرمنٹ کی ایج سے پہلے کیا سپریم کورٹ بغیر سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا 209 کی ایکسٹینشن بھی ہو سکتا ہے نا، ایکسٹینشن بھی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ تو اٹ ڈیپینڈز اپون کہ چیف ابھی ہمارے شیخ صاحب کیا سٹینڈ لیتے ہیں. وہ سٹینڈ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ انکاری ہیں اور اب بھی انکار کرتے ہیں فیصلے کے بعد بھی، یا وہ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پٹیشن فائل کریں، کوئی سپریم کورٹ میں جائیں. تو چیف جسٹس احمد علی شیخ جو ہیں وہ تو کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے ایڈ ہاک جج کے طور پہ، تو اب ان کے پاس کیا قانونی راستہ ہوگا؟ وہ اپنی پٹیشن بھی فائل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ. اچھا، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، سپریم جوڈیشل یہ جو جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی یہ فیصلے چیلنج ہوتے رہے ہیں. اور اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے تو کیا چیف جسٹس گلزار، جسٹس عمر بندیال، جسٹس مشیر عالم یا کوئی بھی رکن جج جو ہے جوڈیشل کمیشن کا، کیا وہ یہ کیس سن سکے گا؟ میرا خیال میں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے اس میں. اچھا، تو اب آپ آخر میں کوئکلی یہ بتا دیں کہ جو جوڈیشل کمیشن نے جو بھی یہ فیصلہ کیا ہے تو کیا اس سے جو دوسری ہائی کورٹوں کے چیف جسٹس صاحبان ہیں کیا ان میں عدم تحفظ بڑھے گا؟ ڈیفینیٹلی کہ کسی بھی چیف جسٹس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو ڈاک لے کے جا رہے ہیں تو عدم تحفظ تو ہوگا ہی. جب یہ جملہ کہا کہ اٹ از ایڈورسلی افیکٹنگ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، تو یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور کیا جسٹس احمد علی شیخ جو ہیں وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں احتجاجاً؟ اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کا کیا پیغام جائے گا عدلیہ کو؟ لیکن آپ یہ تو چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ فیصلہ کرنے دیں نا اللہ صاحب. مطلب ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، استعفیٰ دیتے ہیں، اپنے سپریم کورٹ میں جا کے پٹیشن فائل کرتے ہیں، یا کیا سٹینڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اختر صاحب، اب آج کے اس فیصلے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس گلزار احمد کی قیادت میں عدلیہ نے جو وقت گزارا ہے یہ کیا عدلیہ متحد رہی ہے، یا عدلیہ جو ہے چیف جسٹس گلزار احمد اور جوڈیشل کمیشن کے ان فیصلوں کی وجہ سے یا کونسل کی کارروائیوں کی وجہ سے عدلیہ میں مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان کی یکجہتی کو نقصان پہنچا ہے؟ یہ ایویڈنٹ ہے. یہ فیصلے جو ابھی ریسنٹلی ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے نہیں تھا، لیکن یہ جو ہمارا سینیارٹی پرنسپل کو جو ہے وہ بائی پاس کر کے جو فیصلہ پچھلے ہوا ہے اس پر بار کا میرا بھی اور بار کا بھی یونانیمس جو تحفظات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے اثرات بھی آپ کے سامنے ہیں اس فیصلے کے. چلیں، بہت شکریہ اختر حسین صاحب، ممبر پاکستان بار کونسل جو جوڈیشل کمیشن میں وکلا کے پاکستان بار کونسل کے نمائندے کے طور پہ شریک ہوئے اور ہمیں بتا رہے تھے. آج کو ایک بار پھر ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کو ان کے عہدے سے ہٹا کر سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج ایک جونیئر موسٹ جج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا جوڈیشل کمیشن نے. اور کچھ دیر پہلے ہی اٹارنی جنرل فار پاکستان کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے کہ آپ نے سنا اختر حسین نے یہ بتایا کہ اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے بھی چیف جسٹس کی اس تجویز کو سپورٹ کیا ہے. اور اٹارنی جنرل کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو چیئرمین جوڈیشل کمیشن ہے انہوں نے ایک عمل شروع کیا تھا کنسلٹیشن کا ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں لگانے کا انڈر آئین کے آرٹیکل 182 کے تحت. اور سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس احمد علی شیخ ہیں انہوں نے خطوط لکھے ہیں اور انہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک جج کے طور پہ نہیں آ سکتے. اور
آئینی جو یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس حوالے سے میں بطور اٹارنی جنرل بھی تحریری طور پہ اپنی رائے اس میں دینا چاہ رہا ہوں، اور میں نے دی بھی ہے۔ اور اس سے پہلے اٹارنی جنرل نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 182 ہے وہ کوئی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی تقرری کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک عارضی ارینجمنٹ ہے جہاں پہ ایک جج جو ہے جو کہ آرٹیکل 182 کے تحت ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ کوئی بھی ہو، اس کو یہ درخواست کی جا سکتی ہے یا اس سے یہ تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں کسی بھی معاملے میں سٹنگ کرے یا وہ کسی بھی کیس کی سماعت کرے بطور ایک ایڈہاک جج کے طور پہ اس وقت تک جس وقت تک کے لیے اسے یہ کہا جائے گا۔ اور اس میں اٹارنی جنرل کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اہم سوال ہے کہ کیا چیف جسٹس کسی بھی ہائی کورٹ کا کیا وہ بھی اس جج کے زمرے میں آتا ہے کہ جو کہ ہائی کورٹ کا جج جس کو ایڈہاک جج سپریم کورٹ میں لگایا جا سکتا ہے، تو اور کیا پھر اس حوالے سے جو اگر وہ جج ہائی کورٹ کا خود ہی چیف جسٹس ہے تو کیا اس کا مشورہ یا اس کی رضا جو ہے وہ ضروری ہے اس کی سپریم کورٹ میں بطور ایڈہاک جج تعیناتی کے لیے؟ تو اٹارنی جنرل کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 182 کے بغور مطالعے کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو آرٹیکل 182 کا جو ذیلی آرٹیکل ہے اس میں ریکویسٹ جو ہے وہ ایک فارمر جج آف سپریم کورٹ کے لیے ہے، اور جو دوسری کلاز ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ریکوائر کہ اگر ہائی کورٹ کا کوئی جج جو سرونگ جج ہے اس کو ہی از ریکوائرڈ ٹو بی جج، تو ان سے ریکویسٹ نہیں کی جائے گی، ان سے کہا جائے گا کہ آپ آ جائیں۔ تو یہ ایک واضح نشان ہے اٹارنی جنرل کے بقول کہ ایک واضح اشارہ ہے کہ پہلے کیس میں جو کہ ریٹائرڈ جج ہوگا اس سے ریکویسٹ کی جائے گی، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں کہ وہ اس ریکویسٹ کو قبول کرے، جبکہ جو دوسرا کیس ہے اس میں جو سرونگ ہائی کورٹ کا جج ہے اس کو حکم دیا جائے گا اور وہ اس کو انکار نہیں کر سکے گا۔ اب کیا اس میں اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا چیف جسٹس بھی ان ججز میں شامل ہیں کہ جن کو ریکوائر کیا جا سکتا ہے یا حکم دیا جا سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ایڈہاک جج کے طور پہ لگیں؟ تو اٹارنی جنرل کا یہ کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 207 کے تحت جو آئین ہے اس میں جو جج کی ڈیفینیشن ہے اس میں چیف جسٹس آف ہائی کورٹ بھی شامل ہیں۔ تو اس کنٹیکس میں اگر ہائی کورٹ کے کسی سرونگ جج کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں کسی کیس کی سماعت کرے تو اس میں سندھ جو ہے وہ کسی بھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 200 جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ کسی بھی دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے سے متعلق ہے یہ آرٹیکل، اور یہ اختیارات سپریم کورٹ کے ہیں۔ اور اس آرٹیکل میں ایک وضاحت بھی دی گئی ہے جس میں جو ہے چیف جسٹس کو خاص طور پہ ایکسکلوڈ کیا گیا ہے، یعنی ٹرانسفر ہائی کورٹ کا کوئی جج تو ہو سکتا ہے مگر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اس سے ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے جو ایڈہاک جج لگانے سے متعلق آئین کی شک ہے اس میں چیف جسٹس کی علیحدہ سے کوئی وضاحت نہیں دی گئی، جس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس بھی ہائی کورٹ کا ایک عام جج ہے جس کو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ حکم دے کر سپریم کورٹ میں بطور ایڈہاک جج جوائن کرنے کے لیے کہہ سکتی ہے۔ تو یہ اٹارنی جنرل کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے، اور اٹارنی جنرل نے حمایت کی ہے، کچھ قانونی باتیں اس میں کی ہیں، مگر یقینی طور پہ لگتا ہی ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جو خود بھی ایک جج ہیں اور تو جو خود بھی ایک سینئر جج ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، وہ جو ہے اس معاملے کو شاید اتنی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، اور پہلے ہی خطوط کے ذریعے وہ انکار کر چکے ہیں سپریم کورٹ میں آنے سے۔ تو اٹارنی جنرل نے جو رائے دی ہے وہ کل تین صفحات پر مشتمل ہے، اور جو آخری 2 صفحات ہیں وہ آخری 2 پیراگراف ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں، کہ اٹارنی جنرل کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 182 میں جو ہے کوئی پابندی نہیں ہے کہ جو ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ جو ہے اس کو ایڈہاک جج نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ اٹارنی جنرل کا موقف بھی سامنے آ گیا، اور سپریم جوڈیشل کمیشن کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ چیف جسٹس گلزار نے پہلے 5ویں نمبر پہ ایک جونیئر جج کو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر فوقیت دی، ان کو بائی پاس کیا، ان کو سپرسیڈ کیا اور ان کو سپریم کورٹ میں لایا۔ اس کے بعد جس کو کہتے ہیں زخموں پہ نمک چھڑکنا، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو پھر جو ہے بطور ایڈہاک جج ایک عبوری عارضی جج سپریم کورٹ میں لایا گیا، اور ان کو سندھ ہائی کورٹ سے
جو ہے تکنیکی اعتبار سے ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا اور ان کو بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جو ہے کام کرنے سے روکا گیا، اور یقینی طور پہ اس میں جو لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے، جو آئینی طور پہ تسلیم شدہ ایک اصول ہے کہ کوئی بھی جج اپنی سینیورٹی کے حساب سے لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی رکھتا ہے، تو بطور ایک سینئر موسٹ جج، ایک سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بطور سینئر ترین جج، وہ یہ توقع کر رہا تھا کہ اس کی لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کا خیال رکھا جائے گا، اس کو سپریم کورٹ بطور مستقل جج لایا جائے گا۔ اس اصول کو بھی بظاہر توڑا گیا ہے، اور جو ان کے نمبر 2 جج ہیں ان کو بھی چیف جسٹس بنایا گیا ہے، جسٹس عرفان سادات، اور کچھ لوگوں کی رائے میں ان دونوں سچویشن میں ایک خاص جو ہے ایک خاص ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کی گئی ہے، اور بظاہر شاید اس سے کوئی اگری نہ کرے، مگر یہ حقیقت ہے کہ آئین اور قانون کے اندر بھی سندھ کے اندر اربن اور رورل کا الگ الگ جاب کوٹاز بھی ہیں، اور یہ معاملہ اب دونوں صورتوں میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید ایک ہی ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مگر یہ اب آگے جا کے معاملہ کیا رنگ اختیار کرتا ہے، کیا وکلا اس کو قبول کریں گے یا نہیں، اگر نہیں کریں گے تو ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر جو موجودہ آج کا جو فیصلہ ہے کمیشن کا وہ یہی بتا رہا ہے کہ بار اور بینچ جو کہ انصاف کے جس کو کہتے ہیں گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، بظاہر ان کی پہیوں کی الائنمنٹ خراب ہو چکی ہے اور ان کی شدید الائنمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور شاید ویل بیلنسنگ کی بھی، اور اس میں مزید جو ہے الائنمنٹ کی فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ ضرورت ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اجازت لیجیے، اللہ حافظ۔